ربہ کلمات، یہاں میں نے عرض کر دیا تھا کہ فتلقى آدم من ربہ کلمات سے کون سے کلمات مراد ہیں؟ اس پر چند حوالے نوٹ کر لو. فتلقى آدم من ربہ کلمات، قال ابن زید فتلقى آدم من ربہ کلمات، آگے تھوڑے دیش لکھ کے لقاہما ہاذہ الآیہ ربنا ظلمنا انفسنا. اسی طرح دوسرے مفسر ہیں ابو العالیہ تابی عن ابی العالیہ، تیسرے تابی ہیں عن مجاہد، حضرت مجاہد، وہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَهِيَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا. یہی آیت تھی. تفسیر ابن جریر صفحہ 546 جلد ہے اور صفحہ 545 جلد ہے. اتنے آگے ابن زید 1، ابو العالیہ 2، مجاہد 3، چوتھا تابعی ہے حضرت قتادہ عن قتادہ فی قولہ تعالی فتلقى آدم من ربہ کلمات قال هو قولہ ربنا ظلمنا انفسنا. فرماتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کا فرمان ربنا ظلمنا انفسنا تھا. یہ ابن جریر صفحہ 546 جلد 1. علامہ ابن جریر یہ اقوال نقل کر کے اپنا تبصرہ لگاتے ہیں والذی یدل علیہ کتاب اللہ، والذی یدل علیہ کتاب اللہ، وہ چیز کے دلالت کرتی ہے اوپر اس کے قرآن کتاب اللہ. ان الکلمات التی تلقاہن آدم من ربہ، تلقاہن آدم من ربہ، ہن الکلمات التی اخبر اللہ عنہ انہ قالاہما نہیں ہا وہو قولہ ربنا ظلمنا انفسنا الآیہ. تفسیر ابن جریر صفحہ 546 جلد ہے. ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں، ابو اللیث سمرقندی عن مجاہد و سعید ابن جبیر، یہ اور تابعی ہے سعید ابن جبیر، فتلقى آدم من ربہ کلمات قالا، مجاہد بھی اور سعید ابن جبیر دونوں قالا دونوں کہتے ہیں قولہ ربنا ظلمنا انفسنا. حضرت آدم نے جو رب سے کلمات حاصل کیے یہ ربنا ظلمنا والے تھے. اور فرماتے ہیں ورویہ عن الحسن، یہ 7واں تابعی ہے حسن بصری، الحسن وقتادہ ومحمد ابن کعب القرظی، یہ 8واں ہے، وخالد ابن معدان نامہ، وعطاء الخراسانی 10واں، والربیع ابن انس 11واں، نحو ذالک. ہاں یہ ابن ابی حاتم میں بھی بالکل یہی عبارت ہے. تفسیر ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری بھی
قتادہ بھی، محمد بن کعب القرظی بھی، خالد بن معدان بھی، عطا خراسانی بھی، ربیع بن انس بھی، وہ سب فرما رہے ہیں کہ یہ کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا، ان کلمات پہ آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اور یہ تفسیر سمرقندی اس میں بھی موجود ہے، دونوں ابن ابی حاتم بھی سمرقندی، بحر العلوم تفسیر کا نام ہے، ابو لیث کی جو تفسیر ہے جس کو میں سمرقندی بولتا ہوں، یہ بحر العلوم یہ تفسیر ہے۔ اس میں بھی وہاں پر لفظ آ رہے ہیں رویہ ان مجاہد انہ قال تلک الکلمات ہی قولہ عز وجل قال ربنا ظلمنا انفسنا۔ جی بحر العلوم سمرقندی ان عطاء ان ابن عباس۔ اچھا، تفسیر الوجیز للواحدی صفحہ 409 جلد 1، وہاں پر بھی اسی طرح موجود ہے، فتلقى آدم من ربہ کلمات، اس پر کہتا ہے بہوبا اچھا قال ربنا ظلمنا انفسنا، تفسیر الوجیز للواحدی۔ امام راغب مفردات میں فرماتے ہیں ہی قولہ ربنا ظلمنا، ربنا ظلمنا مفردات القرآن اس میں بھی یہی ہے۔ اور تفسیر جامع البیان بغوی کی، جس کو تفسیر بغوی بولتے ہیں، اس میں سعید ابن جبیر، مجاہد، حسن بصری، ان تینوں کا قول لکھ کے کہتا ہے یا قولہ ربنا ظلمنا، یہی قول تھا ربنا ظلمنا۔ تفسیر کشاف اسی آیت کے تحت فَإِن قُلْتَ مَا هُنَّ، اگر تو سوال کرے وہ کلمات کون سے تھے، قُلْتُ قَوْلُهُ، میں کہوں گا وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ربنا ظلمنا۔ تفسیر کشاف تحت هذه الآیہ، علامہ قرطبی مفسر قرطبی فرماتے ہیں قال ابن عباس والحسن وسعید ابن جبیر والضحاک، یہ 13واں تابعی آ رہا ہے، الضحاک یہ ومجاہد ہی قولہ ربنا ظلمنا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ربنا ظلمنا، تفسیر قرطبی۔ اور مفسر بیضاوی فرماتے ہیں ہی قولہ تعالی ربنا ظلمنا، بیضاوی شریف تحت هذه الآیہ، اسی آیت کے تحت۔ اور علامہ نصفی حنفی فرماتے ہیں وَهُنَّ قَوْلُهُ تَعَالَى رَبَّنَا ظَلَمْنَا، تفسیر مدارک التنزیل اسی آیت کے تحت۔ اور اسی طرح محمد بن احمد اندلسی مفسر وہ فرماتے ہیں وَهِيَ قَوْلُهُ رَبَّنَا ظَلَمْنَا، رَبَّنَا ظَلَمْنَا بدلیل ورودہا فی الاعراف، بدلیل ورودہا فی الاعراف، وہ لفظ تھے ربنا ظلمنا، کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ نے خود سورہ اعراف میں ذکر کر دیے بدلیل ورودہا فی الاعراف۔ اس کی تفسیر کا نام ہے التسہیل لعلوم التنزیل، التسہیل لعلوم التنزیل۔ اس کے بعد علامہ اندلسی مشہور مفسر وہ فرماتے ہیں قال ابن عباس، حضرت ابن عباس بھی کہتے ہیں والحسن، اور حسن بصری بھی، وابن جبیر، اور ابن جبیر تابی بھی، ومجاہد، اور مجاہد بھی، وابن کعب، اور ابن کعب بھی، عطاء الخراسانی، والضحاک، وعبید ابن عمیر، وابن زید ہی ربنا ظلمنا، یہ سارے کہتے ہیں کہ یہ کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہ تفسیر البحر المحیط
تفسیر البحر المحیط، حتیٰ کہ جلالین میں بھی یہی کلمات لکھے علامہ سیوطی نے کہ وہ کلمات یہی تھے ربنا ظلمنا، اور شروع میں وعدہ کیا کہ ارجع الاقوال ذکر کروں گا، گویا علامہ سیوطی کے نزدیک بھی یہ ارجع الاقوال میں سے ہے ربنا ظلمنا۔ اسی طرح تفسیر ابو سعود حنفی کی تفسیر، وہ بھی فرماتے ہیں بہیا قولہ ربنا ظلمنا، وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ربنا ظلمنا ہے۔ تفسیر ابو سعود تحت ہذہ الآیہ۔ اسی طرح ابن عجیب مفسر علامہ ابن عجیب یہ فرماتے ہیں بہیا ربنا ظلمنا، وہ الفاظ تھے ربنا ظلمنا۔ ان کی تفسیر ہے البحر المدید، یہ صفحہ اس کا 1224 ہے۔ اور اسی طریقہ سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی وہ فرماتے ہیں والکلمات ربنا ظلمنا کذا قال سعید ابن جبیر ومجاہد والحسن۔ تفسیر مظہری، اس کے علاوہ بھی اس پر کافی حوالہ جات ہیں، لیکن ماننے والے کے لیے اتنا کافی ہے۔ صرف ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو معنی کیا کہ ربنا ظلمنا کے لفظوں پہ آدم کی توبہ قبول کی، یہ معنی مفسرین نے کیا ہے، اور تفسیر القرآن بالقرآن مفسرین نے کی ہے۔ ہاں، آج کا بریلوی اور اتحادی بریلوی یہ زور لگاتے ہیں کہ حضرت آدم نے نبی پاک کا وسیلہ پیش کیا، وہ انشاءاللہ اپنے مقام کی بات آئے گی، وہ نرا جھوٹ ہے، موضوع علی رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول پہ جھوٹ ہے۔ باقی ایک فائدہ سمجھ لو کہ بعض تفسیروں میں کیلا کے ساتھ اور بھی کچھ اوراد لکھے ہیں کہ حضرت آدم نے یہ استغفار کی کیلا، لیکن کیلا اس کی کوئی دلیل نہیں۔ جو اصل دلیل ہے وہ قرآن ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ جب قرآن کی تفسیر آ گئی، اس کے مقابلہ میں نہ کوئی کیلا چلتا ہے، نہ کوئی کالا چلتا ہے، نہ کوئی کولا چلتا ہے۔ قرآن ہے، قرآن کے مقابلہ میں ہم کسی کی بات نہیں مانتے، یہی لفظ تھے۔ یہ فائدہ بھی ختم ہو گیا۔